Tell them, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نوح آدم کے تمام ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ میں پہلے بت پرستی کا آغاز جس نے کیا اور حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کی کہانی کیا ہے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ نئے آنے والے تمام ویورز چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ہمارے ناظرین قابیل کے ہاتھوں حابیل کی موت کا قصہ جاننا چاہیں تو اسکرین کے اوپر آنے والے آئی کے بٹن کو کلک کریں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے حابیل کو دفنانے کا طریقہ بتایا۔ اب قتل عظیم تو وہ کر چکا تھا اور اپنے والد آدم علیہ السلام کے غصے کا ڈر تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو بہکایا کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے، آدم علیہ السلام سے بہت دور، کیونکہ شیطان کو یہ بھی خوف تھا کہ کہیں قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں ہدایت پا کر توبہ و استغفار کر کے راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ شیطان نے قابیل کو ڈرایا کہ اب تیری خیر نہیں، تیرے والد آدم علیہ السلام غصے کی حالت میں تجھے قتل ہی کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بہت دور بھاگ جا۔ قابیل کو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا اور باقی کا کام شیطان نے کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ یمن کے کسی علاقہ میں فرار ہو گیا، جہاں وہ رہائش پذیر ہوا اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں اور بہت سی اولاد ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت شروع کر کے پہلے آگ کی عبادت یعنی آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھایا، اور یوں پہلی دفعہ تاریخ میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اور قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی شروع کی۔ دنیا میں بت پرستی اور قتل و غارت کی بنیاد رکھنے والا اور کوئی نہیں بلکہ قابیل ہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے گناہ عظیم کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کی اطلاع ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہو گئے، کیونکہ اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی نیک دل، مہذب اور شائستہ انسان تھا، اور شاید یہ ان کی امید تھی کہ حابیل اللہ کے دین کی ترویج و تبلیغ میں ان کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق قابیل کے اس عمل کا بنیادی سبب یہی تھا کہ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کے فرائض نیک سیرت حابیل ہی سر انجام دے گا، اور اسی حسد نے اسے اپنے بھائی کو قتل پر اکسایا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بھی بہت رنجیدہ ہو گئے، اور آدم علیہ السلام اللہ سے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے ایسی صالح اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام حق کو دنیا میں عام کرے اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علمبردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر ایک نیک اور صالح بیٹے کی بشارت سنائی۔ روایت میں آتا ہے کہ حابیل کی موت کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اما حوا اور آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ شیس کے معنی خدا کا عطا کیا گیا کے ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت اور خوبصیرت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام خوبصورت سیرت اور عادت و اطوار میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مماثلت رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی اور وہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آپ کی اولاد میں یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے حضرت شیس علیہ السلام کی تربیت پر توجہ دی۔ جیسے جیسے حضرت شیس علیہ السلام عمر کی منزلیں پار کرنے لگے تو ان کی پوشیدہ صلاحیتیں واضح ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو نہایت ہی خوبصورت درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے سلیقے سکھائے، انہیں دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بہت امیدیں تھیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک ان کا بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کے راستے پر چل نکلا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ
اور جانشین مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار نیک بھی تھی، جو اپنے والد حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف بھی رہتی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کل 104 صحیفے نازل کیے، جن میں سے 50 حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بے شک حضرت شیس علیہ السلام کا نام ان 25 ناموں میں شامل نہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کا نبی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی دی ہوئی تربیت کے مطابق اللہ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد آپ کے کام کو بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل اور اس کی اولاد کے بھٹک جانے اور شیطان کے آلائے کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ روایت میں ہے کہ اس وقت دنیا میں موجود تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو شادی سے پہلے ہی قتل ہو گیا، اور قابیل کی اولاد جو شیطان کی پیروکار تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی طرح باقی اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا تیسرا بیٹا، اللہ کا نبی اور آدم علیہ السلام کا جانشین مانتے ہیں، اور وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ کو پہچانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے موت سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو جو نصیحتیں کیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ تقوی اختیار کرنا، اور جب بھی اللہ کا نام لو ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لازمی لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جب کوئی بھی نہ تھا، اور میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے سارے عرش کا چکر لگایا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو کس قدر پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ قصص الانبیاء سے نقل ہے کہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو اپنے معاملات سپرد کر دیے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان سے منسوب مزارات 3 جگہ پر ہیں: غزہ، عراق کے شہر موصل اور بھارت کے شہر ایودھیا میں ہیں۔ ان تینوں میں کہاں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض خیالات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام مکہ میں فوت ہوئے اور ان کا مزار بھی اسی جگہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام لبنان کے ایک گاؤں شیس النبی میں دفن ہیں۔ اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور اگر آپ کچھ جاننا چاہیں یا کوئی رہنمائی کرنا چاہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔ She tells him, ooh, love,